لیکن آپ کو دنیا میں ایسے لوگوں کی مثال ملے گی جو مسلمان نہیں تھے لیکن ول پاور اس لیول کی تھی کہ انہوں نے وہ کر کے دکھایا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ول پاور کی بیس پہ ڈیزیز کو فائٹ کیا, ول پاور کی بیس پہ انسانیت کو کر کے دکھائیں چیزیں, ول پاور کی بیس پہ بہت بڑی بڑی مشکلات سے نکلے. تو یہ اللہ کا گفٹ ہے. دین اگین اس میں بھی ہمارا کمال نہیں ہے, یہ بھی اللہ کا گفٹ ہے ول پاور ہمیں دینا. تو ول پاور بہت بڑی چیز ہوتی ہے, گریٹسٹ ہیومن اسٹرینتھ ہے, ٹھیک ہے, ول پاور. مائنڈ ان دا میکنگ جو ہے, اس میں ایک ایکسپیریمنٹ ہے بڑا زبردست. یہ مارش میلوز بنی ہیں, بڑی مزے کی وہ کینڈیز ٹائپ ہوتی ہے اگر آپ نے کبھی کھائی ہے. اینی وے 1970 میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا, اس کا نام تھا دا مارش میلو ایکسپیریمنٹ. گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس میں کیا کیا تھا سائیکالوجسٹ نے کہ تقریباً 20-25 بچے تھے, ان کو ایک کمرے میں بٹھا دیا اور ہڈن کیمرہ لگایا ہوا تھا. کمرے میں بٹھا کے ان کے سامنے مارش میلو رکھی اور بچوں کو ایک انسٹرکشن دی کہ جی ہاف آور ہے تمہارے پاس, اور جو ہاف آور میں ہاتھ نہیں لگائے گا اس کو ہم زیادہ دیں گے, اور یہ کہہ کے بس وہ باہر چلے گئے کہ آپ نے بس ہاتھ نہیں لگانا. 30 منٹس ہیں آپ کے پاس. اب بچے ہوتے ہیں اوبیسلی, جیسے وہ باہر گئے کچھ نے فوراً ہاتھ لگا دیا, کھانے لگ گئے, کچھ نے تھوڑا صبر کیا, کچھ نے 30 منٹ تک صبر کیا اور ہاتھ نہیں لگا. ان لوگوں نے 20 سال اسٹڈی کیا, لانگیٹیوڈنل اسٹڈی, ٹھیک ہے, سال آفٹر سال اسٹڈی کرتے, ان کا ڈیٹا لے لیا, آف کورس ان کے پیرنٹس سے پوچھتے ہوں گے, انہیں انٹرویو کرتے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. 20 سال انہیں اسٹڈی کیا. 20 سال بعد what they concluded was وہ بچے جنہوں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا وہ سب سے زیادہ سکسیسفل تھے لائف میں. وہ بچے جنہوں نے فوراً ہاتھ لگا لیا تھا وہ سب سے انسکسیسفل تھے. یعنی ان کے پرابلمز ہی پرابلمز تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان میں سیلف کنٹرول نہیں تھا اور ان کی شاید پیرنٹنگ ویسے نہیں ہوئی تھی, ان میں ڈیورس تھی, ان کے بزنس ٹھیک نہیں چل رہے تھے, ان کی جابز بار بار لوز ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ. اور جو 30 منٹ تک جنہوں نے کیا وہ بہت سکسیسفل, کوئی جج ہے, کوئی بہت بڑی پوزیشن پہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے ایک بات انہوں نے ثابت کی کہ اتنا امپورٹنٹ ہے بچپن میں سیلف کنٹرول, کیونکہ بچپن کی عادات تھرو آؤٹ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ہوتی ہیں جو بلڈنگ بلاک بنتی ہیں اور پھر ایک بڑا بلاک بنتا ہے اور وہ ہیبٹ پکی بن جاتی ہے. جیسے بچپن میں ہی بچے کو سکھائیں کہ اپنی بیڈ شیٹ روزانہ صاف کر کے بچھاؤ. اب دس ہیبٹ گوز اے لانگ وے. یہ چھوٹی سی ہیبٹ ہے, آپ کی سوچ ہے, دس ہیبٹ گوز اے لانگ. یہ میری ابھی تک عادت ہے, یقین کریں, یہ میری والدہ نے سکھایا تھا, ابھی تک میں ایسے کرتا ہوں. کسی ہوٹل میں چلا جاؤں میں ایسے کرتا ہوں, کسی گھر چلا جاؤں میں ایسے کرتا ہوں. اس چیز نے مجھے بڑا فائدہ دیا ٹو بی آرگنائزڈ. الماری اپنی صحیح سے رکھنا. ایک اور ہیبٹ میری والدہ نے سکھائی مجھے کہ جو کپڑا اتارو وہ طے کر کے رکھو, یعنی پھینکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی عادات ہوتی ہیں جو پارٹ آف یور پرسنالٹی بن جاتی ہیں. یہی بات ہے مائنڈ ان دا میکنگ. مائنڈ اسی طرح بنتا ہے, بلاک آفٹر بلاک عادات ہوتی ہیں, بچوں کی عادات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے.